کہا تو جو کرنا ہے. ٹرمپ صاحب کی جو بیگم ہے وہ بھی اپنے شوہر کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتی یہ اگلے لمحے کیا کرے گا, اگلے گھنٹے کی کرے. مکس ٹوٹ گئی ہے امریکہ کی سپر پاور کی. میٹر ڈاؤن ہے, کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے. ان کو بیوقوفوں کو اندازہ ہی نہیں وہ کس بری طرح لنگے ہو چکے. چائنیز اور رشینز خوردبین لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ کتنے کی طاقتور ہے. رہ گیا ایٹم بم, وہ تو ہمارے پاس بھی ہے. روسیاں کو بھی بڑے نے, چائنیز کو بھی بڑے نے. السلام علیکم ویورز, اللہ پاک آپ کو اپنی امان میں رکھے. پہلی بات جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ہمارے جو ایرانی دفتر خارجہ کے جو ہیں ترجمان اسماعیل بقائے, ان کا کہنا ہے کہ ایران کا اب تک امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کا پلان نہیں ہے. ہم نے پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے امریکہ نے شروع دن سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے. مذاکرات کے لیے امریکہ کا سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے. واشنگٹن کی سفارتکاری غیر مستقل اور الزامات پہ مبنی ہے. امریکہ اور اسرائیل جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں. ہیٹس آف ٹو ایرانینز. لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اپنے ایرانی بھائیوں سے. مجھے نہیں پتا ان تک بات پہنچے گی نہیں پہنچے گی. یہاں کا جو کونسلیٹ ہے وہ اگر ان کو ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے, مسلمان ہونے کی حیثیت سے, ایران کا مداح ہونے, میں جا چکا ہوں 2-3 بار جا چکا ہوں. مجھے ایران سے, ایرانیوں سے محبت ہے, ان کی تاریخ سے محبت ہے. میں صرف ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ لچک کمزوری نہیں ہے, یہ طاقت ہے. ہمارے ہاں اس لفظ کے بارے میں جو ایک جنرل امپریشن ہے وہ بہت ہی بیہودہ اور غلط ہے. اب ممکن ہے ہمارے جو ویورز ہیں ان کے ذہن میں بھی خیال آئے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے بندہ. تو میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو عرض کرتا ہوں, چند مثالیں دے کے میں کوشش کرتا ہوں. کاش یہاں کا جو ہمارا کونسل جنرل ہے ایرانی بھائی وہ کنوے کریں انسانی زندگی کیا ہے. لچک, رحم مادر سے لے کے مہد سے لہد تک ہے کیا, ساری کہانی لچک کی ہے. یہ نیچر ہے. کتنا سا بیج ہمارے گھر میں جو سنبل کا درخت ہے نا وہ میرا غلط 60 فٹ کا ہوگا. کبھی اتنا سا بیج تھا, اتنا سا بچہ پیدا ہوتا ہے, لڑکپن, پنگوڑا, ٹین ایج, میں کرتے دھیڑ عمری, بڑھاپا, زیادہ بڑھاپا, موت. ایک بات, پہاڑ کیا ہے؟ پہاڑ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں ہم. پہاڑوں میں بھی لچک ہے, وہ سرکتے ہیں. یہ یاد رکھیں. ساری نیچر کرائرز کیا ہے؟ روٹیشن, روٹیٹ کرنا ہے. انسانی زندگی میں نے ابھی یس کیا. اچھا پانی کیا ہے؟ پانی ہے کیا؟ سوائے لچک ہے. کبھی یہ بھاپ بن جاتا ہے, کبھی یہ برف بن جاتا ہے, کبھی یہ بادل بن جاتا ہے, کبھی بارش کی شکل میں اوپر سے نیچے آتا ہے, کبھی چشمے کی شکل میں زمین سے باہر پھوٹتا ہے, کبھی ایسے بہتا ہے, کبھی ندی, نالے, نہروں, دریاؤں, اور پھر سمندر سے بھاپ. وہ بھائی یہ بزدلی نہیں ہے.
ہمارے ہاں میں کم از کم اپنے ملک کی اپنی زبان کی بات کر رہا ہوں، اس میں لچک کے لفظ کو ابیوز کیا جاتا ہے، مس یوز کیا جاتا ہے۔ زلزلہ کیا ہے؟ زمین کی لچک بہت کچھ اگل بھی دیتا ہے، بہت کچھ نگل بھی جاتا ہے۔ سو میری اپنے ایرانی بھائیوں سے میں قطعاً سرنڈر کی بات نہیں کر رہا، قطعاً غیر مشروط جو تھوڑا بہت لے دے کر کے، بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ میں تو مثال بھی نہیں دے سکتا کہ لائک اے راک کیا ہوتی ہے؟ اس میں لچک نہیں ہوتی۔ پانی سے زیادہ خوفناک کوئی چیز ہے؟ سیلاب آتے ہیں تو شہروں کے شہر صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں، وہ پھر کبھی بھاپ بن جاتا ہے فلانا۔ یہ میں نے سارا عرض اس لیے کیا ہے کہ کائنات خود لچک، آپ کے بہت سارے جو کائنات میں سیارے ہیں وہ جیتے ہیں اور مرتے ہیں، بکھرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، آپ کو سب پتا ہے، لیکن اس پہ ہم لوگ غور نہیں کرتے۔ یہ کامن نالج ہے، میں کوئی فلسفے کی بات نہیں کر رہا۔ سو لچک بہت ضروری ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ فرعون کی اکڑی ہوئی گردن کیا ہے؟ سب لچک ہے، بڑے سے بڑا۔ جب اورنگزیب عالمگیر سجدے میں جاتا ہوگا، یا تیمور، امیر تیمور کے بارے میں جس نے انسانی خون ایسے بہایا جیسے کوئی بندہ پانی ضائع نہیں کرتا، وہ بھی اس کے بارے میں یہ متھ نہیں ہے، ریئلٹی ہے۔ وہ قرآن پاک کا حافظ تھا، الٹا بھی پڑھ سکتا تھا۔ میں نے تاریخ میں کوئی بندہ ایسا نہیں سنا جس نے ایسے قرآن پاک کو حفظ کیا ہو کہ وہ اول سے آخر تک اور آخر سے واپس۔ یہ زندگی آپ کا کیا خیال ہے؟ میری مجبوری ہے لچک۔ I have crossed my 70. I am in my more or less mid-70s. تو مجھے خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے۔ سو ایرانی بھائیوں کے لیے میری تو یہی درخواست ہوگی، قطعاً نہیں، میں یہ بالکل واضح کر رہا ہوں، بنیادی چیزوں پہ سمجھوتا نہیں، باقی فلیکسیبلٹی جہاں، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ زندگی میں پانی جیسا رویہ بہت ضروری ہے۔ پانی کی خوبصورتی کیا ہے؟ زندگی ہے پانی، کبھی قطروں کی شکل میں اوپر سے۔ چھوٹی نہر ہوگی تو اتنا سا ہو جائے گا، بڑی ہو جائے گی اتنا ہو جائے گا، دریا ہو جائے گا اتنا ہو جائے گا، سمندر ہو جائے گا حساب ہی کوئی۔ سو بہرحال باقی ظاہر ہے ایرانینس کی وزڈم جو ہے، ان کی تاریخ جو ہے قابل فخر ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر 22 اپریل تک مذاکرات کے نتیجے میں کوئی حتمی معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے ساتھ عارضی جنگ بندی میں توسیع نہیں کروں گا، اور شاید بدقسمتی سے مجھے دوبارہ بم گرانے پڑے۔ کہا تو جو کرنا ہے۔ یہ ایک انپریڈکٹیبل آدمی ہے۔ میں ابھی ایک اپنے پروگرام میں کہہ کے ہٹا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کی جو بیگم ہے وہ بھی اپنے شوہر کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتی یہ اگلے لمحے کیا کرے گا، اگلے گھنٹے کی کرے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ جو کچھ چل رہا ہے میں نہیں جانتا انجام کیا ہوگا۔ ایک انجام میں بات، متھ ٹوٹ گئی ہے امریکہ کی سپر پاوری کی، میٹر ڈاؤن ہے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے۔ ان کو بیوقوفوں کو اندازہ ہی نہیں وہ کس بری طرح ننگے ہو چکے ہیں۔ چائنیز اور رشینز خوردبین لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ کتنے کے طاقتور ہے۔ رہ گیا ایٹم بم، وہ تو ہمارے پاس بھی ہے، روسیاں کو بھی بڑے نے، چائنیز کو بھی بڑے نے۔ دس از گوئنگ ٹو بی دی اینڈ آف امریکہ ایز اے سپر پاور۔ اس میں 5 سال لگے، 10 پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ دیکھیں، بوری میں ایک موری کافی ہوتی، تو ٹرمپ صاحب نے اپنے پیارے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی بوری میں بہت ساری موری کر دی۔ اس کے نتائج چند سالوں کے اندر اندر آپ کو، اور یاد رکھیں
اس ساری صورتحال کا سب سے زیادہ فائدہ اور مزہ چائنیز اور رشینز لے رہے ہیں. یہاں بیٹھ کے پتا ہے، وقت آپ کو سب کچھ بتا دے گا. جب یہ ادھر دھمالے ڈال رہے تھے نا ہمارے پاکستانی مذاکرات فلانا، میں نے کہا ہوش کرو، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تیل دیکھ، تیل کی دھار دیکھ. یہ اس طرح کا میں نے 3-4 محاورے ہوئے ٹپڑ لگ پہ، ہم نہیں یوں کر لیا، وہ کر لیا. او بھائی نہیں، مٹھ رکھو ذرا. وہی ہوا نا، مذاکرات ہو گئے تو فلانا یہ ہو رہے ہیں، بڑا یوں فلانا ہو گئے. پھر کی ہوا؟ ہوں کی ہو رہا ہے؟ کل کیا ہونا ہے میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے. لیکن ایک بات میں ضرور جانتا ہوں کہ امریکہ، دیکھیں بندے کی زندگی میں اس کی ساکھ ہی ہوتی ہے، پرسیپشن ہی ہوتا ہے. اسی طرح ملکوں کا بھی ایک امیج، ایک پرسیپشن، وہ ایویں نہیں محنت سے بلڈ ہوتا ہے، ایویں نہیں بنتا ہے امیج. ہندوستان، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے امیج پہ ایسے خوفناک ڈینٹس ڈال دیے، جیڑا بڑے تو بڑا وہ جڑا ڈینٹنگ پینٹنگ کرنے والے نہیں ان سے نہیں ہونا بانا. تو عارضی جنگ میں توسیع نہیں کروں گا اور شاید بدنی میں دوبارہ بم گرا. بم پتہ نہیں ہے بندہ کتنا پڑھا لکھا ہے، میں تو نہیں جانتا. چنگیز خان کی اولادوں نے جب جھاڑو پھیرا عالم اسلام پہ تو لگتا تھا کہانی ختم ہو گئی ہے، ان کا نام و نشانی کوئی نہیں. آج مسلمان دنیا کی دوسری بڑی آبادی ہے جو تیزی سے بڑھ رہی ہے. قبول اسلام بھی سب سے زیادہ پاپولر چیز ہے. تو حضور کوئی نہیں ہوتا، فرعون، نمرود، شداد، تیمور، تو فلانے، تو مغل، تو آٹومن، یہ کچھ بھی نہیں. سو بڑھیاں دا حرم ہوندا سی، اج جو انہاں دی قبراں تے جان لئی انہاں دی اولاد چکے صدا نام و نشان باقی. سو یہ تکبر، یہ غرور، یہ وحشت، یہ جو امریکہ کے ساتھ کرے گی. میں تو عمر کے غلط حصے میں ہوں اب، تو مجھے تو اپنے کل کا نہیں پتا. اللہ آپ سب کو لمبی صحت مند زندگی سے نوازے. آپ دیکھو گے انشاءاللہ، اور خاص طور پہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں 30s میں، 40s میں، 50s میں، ایون 60s میں، اس سے آگے نہیں کام جانا. اچھا جی، ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل کے حوالے سے انہوں نے، میری ٹیم نے بھیجا ہے کہ جی اس کے مطابق کہ پارٹی کے، پیپلز پارٹی کے قریبی حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی نے وفاق میں وزارتیں نہ لینے پہ نہ لے کر حماقتیں کی اور پچھتا رہے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے. وجہ کیا ہے؟ اندازہ لگاؤ، اندازہ لگاؤ. یہ کتنے پیٹی لوگ ہیں کہ اگر اس وقت وزیر خارجہ بلاول ہوتے تو امریکہ ایران جنگ بندی میں سالسی کا سارا کریڈٹ تو تھوڑے نانے نو آج تک نہیں ملیا. روٹی کپڑے مکان دا سمٹ کے رہ گئے اس سے اندرون سندھ تک. پھر کریڈٹ، کوئی جینون چیز نہیں، کریڈٹ مل جاتا ہے. ہوں میں دیکھنا کہ یہ جنہوں نے ملیا کریڈٹ، یہ کتوں تک جانا ہے، اس میں سے کیا نکلتا ہے. وہ کریڈٹ ہے ایک ہی، کسی بھی قوم کے قائد کا، رہنما کا، لیڈر کا، کہ وہ ہمارے ہاں یہ ایکسپریشن ہے کہ یہ تو مائی باپ ہے. غریب آدمی اس طرح تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ ستیلی مائیں یا ستیلے باپوں کی طرح صرف ایک چیز کا کریڈٹ، اپنے عوام کو اٹھانا، ان کی تربیت کرنا، ان کی بنیادی ضروریات زندگی انشور کرنا، ان کو آدمی سے انسان اور انسان سے بہترین انسان بنانا. یہ سنت ہے. کیا تھے بدو؟ کون لوگ تھے؟ کوئی جانتا بھی نہیں تھا. حضرت عمر بن خطاب کے آتے آتے پوری دنیا، تو میں کئی بار کہتا ہوں ظالموں، یہ کون لوگ ہیں؟ غزوہ بدر پہلا غزوہ 313، دوسرے میں 1000 بہت،
پھر کیا؟ they became a super power. کیسر و کسرا کو شکست دی، اسلام نور کی طرح، خوشبو کی طرح پھیل گیا. یہ کریڈٹ کدا کریڈٹ 50 سال تسی اس قوم دی گردن تے سوار ہو، روٹی کپڑا مکان ہی نہیں تہاڈا پورا ہو رہا ہوں تک، اور برباد ہو گیا سارا. جالب کہتا ہوتا تھا 20 روپئے من آٹا، وہ اسپیئر ہوتا تھا. اس وقت 20 روپے من افورڈ نہیں ہوتا تھا. ہوں نان 25 روپے دا ہے، روٹی بھی 25 روپے دی ہے، یا شاید 30 روپے دی ہے. جو پوش علاقے ہیں وہاں 30 روپے تک نان پہنچ گیا ہے. بجلی، یہ بنیادی ضروریات زندگی ہیں. بھوک، پیاس، آکسیجن، یہ اس کے بعد آج کل کی زندگی ہے کیا؟ گیس ہے، بجلی ہے، فلانا. تم نے تو زندگی عذاب کر دی لوگوں کی. تھینک یو ویری مچ.